بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا آج 5واں روزہ چل رہا ہے۔ رمضان سیریز کے متعلق سے دو چار باتیں کرنی تھی کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک ٹرائل بن کر کے آتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروا کر کے ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر میرے بندے کوشش کریں میری طرف آنے کی تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جو میں نے ان کے اوپر احکامات فرض کیے ہیں وہ سارے فرض کو اپنا سکتے ہیں اگر وہ شوق رکھیں، اگر وہ کوشش کریں۔ تو دیکھیے، آپ 2 منٹ کے لیے سوچئے، آپ فجر پہ اٹھ رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں نا، سحری آپ کھا رہے ہیں اس وقت اٹھ کے کہ جو آپ باقی کے دنوں میں رمضان کے بغیر جو غیر رمضان کے جو دن ہیں، جو باقی کے 11 مہینے ہیں، ان میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ 5 بجے اٹھنا، 4:30 بجے اٹھنا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ہو ہی نہیں سکتا، میری تو روٹین ہی نہیں ہے، میں تو بہت لیٹ اٹھتا ہوں، میں تو بہت لیٹ اٹھتی ہوں، میں تو بریک فاسٹ بہت لیٹ کرتا ہوں، ہمارا یہی ماحول ہے۔ اسی طریقے سے نماز یار کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، 5 وقتہ نماز ہم نہیں پڑھتے، بہت کم پڑھتے ہیں یار، وقت نہیں ملتا، دکان ہے نا، کسٹمرز ہوتے ہیں، اسکول ہے نا، چھٹی نہیں ملتی، میں ٹیوشن ہوتا ہوں، میں وغیرہ وغیرہ کام میں بیزی ہوتا ہوں۔ آپ کے ہمیشہ ہم سب کی اسی طرح کے بہانے ہوتے ہیں، ہم سب کی اسی طریقے سے بھاگنے کے راستے ہوتے ہیں یہ بنا کر کے رکھے ہوئے ہم نے کہ ہم صبح جلدی نہیں اٹھ سکتے، رات کو لیٹ سو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا پھر ہم دن کو فلاں فلاں کام میں بیزی ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، اس طرح ہماری عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ مگر یہی بندہ رمضان میں کیا روٹین لے کر کے چل رہا ہے؟ 4:30 بجے ہم اٹھ رہے ہیں، 5 بجے ہم اٹھ رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، انیکسپیکٹڈلی ہم سحری کھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر شوق ہے۔ 2 آپشن ہے، یا تو ہمارے اندر شوق ہے، ہم شوق لے کر کے جا رہے ہیں کہ شوق سے کہ اللہ کی عبادت کرنی، یہ مہینہ بڑا مقدس چل رہا ہے، یا ہمارے اندر یہ ہے کہ خوف ہے۔ کس چیز کا خوف ہے؟ کہ یار رمضان کے مہینے میں بھی اگر نہ کیا تو کب کریں گے۔ اسی طریقے سے لوگوں کا بھی خوف ہوتا ہے، ہم نہ اٹھے تو لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا ہو گیا روزے نہیں رکھتا، اتنا بڑا ہو گیا فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے ہم پابندی کے ساتھ 30 دنوں تک فجر کی نماز پہ اٹھنا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم پابندی کے ساتھ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں۔ ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ ہم تہجد کے لیے اٹھنا چاہیں تو اٹھ سکتے ہیں۔ غیر رمضان میں اگر ہم تہجد کے لیے اٹھنا چاہیں تو اٹھ سکتے ہیں۔ غیر رمضان میں بھی ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ غیر رمضان میں بھی ہم اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن کر کے، اپنے اسکول سے بریک لے کر کے، اپنے کام کاروبار سے بریک لے کر کے، اپنی گاڑی کو 2 منٹ کے لیے سائڈ لگا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جس ہم رمضان کے مہینے میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی ہم جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے اور دوسری تیسری برائیوں سے پرہیز کر سکتے ہیں، جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں کر رہے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو رمضان کے مہینے کی روٹین ہے، یہ بیسیکلی ایک عام سی روٹین نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک عام سا مہینہ نہیں ہے کہ حالی بھوکے رہ لیے، پیاسے رہ لیے، صبح سے شام تک کچھ نہ کھایا بس روزے ہو گئے، یہی روزہ ہے۔ یہ روزہ نہیں ہے۔ اگر ہم ڈیپتھ کے ساتھ سمجھیں اللہ کی اس ترتیب کو، اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس تربیت کو ہم سمجھیں تو ہمارے پاس یہ بہت بڑا ایک موقع ہے۔ ہم یہاں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر میں سحری پہ اٹھ رہا ہوں، اس کا مطلب میں غیر رمضان میں تہجد پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں کیونکہ میرے نبی نے پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں فجر کی نماز پہ آج جماعت کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں، اتنی نیند کے عالم میں میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اس کا مطلب میں باقی غیر رمضان کے 11 مہینوں میں بھی نماز کے لیے اٹھ سکتا ہوں۔ بس کوشش کرنے کی بات ہے، کیونکہ اب دیکھو کہ شوق جو ہے نا، شوق انسان کو سب کچھ کرواتا ہے۔ جس کے پاس جنت کا شوق ہوگا، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہوگا، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہوگا، وہ جو روٹین رمضان میں لے کر کے چلا ہے یہی روٹین لے کر کے آگے بھی چلے گا اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر شوق کلام کا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ لے کر کے جا سکتا ہے، اگر شوق ملاقات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا تک لے کر کے جا سکتا ہے، کلام کروا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروا سکتا ہے، تو ہم بھی انہی نبی کی امت میں سے ہیں۔ ہمارا شوق تو ہمیں مسجد تک کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتا ہے۔ بس شوق پیدا کرو، یقین پیدا کرو، ایمان مکمل کرو، انشاءاللہ بہت بہترین گزرے گا۔ اور کوشش کریں، سب کوشش کریں، میں بھی اور آپ بھی یہی کوشش کریں کہ جو روٹین ہم رمضان میں لے کر کے چل رہے ہیں، جس ترتیب سے لے کر کے چل رہے ہیں، اس کو اور مزید اس کو بڑھائیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و اذکار میں گزرے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور کوشش کریں کہ پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ساری نمازیں ادا ہوں۔ اسی طریقے سے کوشش کریں کہ جو رمضان جب گزر جائے، ختم ہو جائے، پھر باقی مہینوں میں بھی یہی ترتیب لے کر کے چلیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ اور وہ جو آیت جس کے بارے میں قرآن پاک ذکر کر رہا ہے کہ لعلکم تتقون، یہ رمضان تمہیں تقویٰ دینے کے لیے ہے، پرہیزگار بنانے کے لیے ہے تاکہ پرہیزگار بن سکو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔